نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک خبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. پرفتن زمانے میں اہل دین کے لیے جو خوشخبری ہے وہ اس بات پر ہے کہ جو دین پر استقامت کے ساتھ جمع رہے، ڈٹا رہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کو نہ بھولے اور آخرت کی تیاری کے اندر لگا رہے، تو اس کے لیے پھر بشارتیں ہیں اور خوشخبریاں ہیں. اور اگر انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے تو موت کا پنجہ ایسا ہے کہ اچانک آ کر اس کے سینے میں گڑ جاتا ہے. ملک الموت جب آتا ہے تو آنے سے پہلے بتاتا نہیں ہے کہ میں آ رہا ہوں، توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، بتاتا نہیں ہے، بس اچانک آتی ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، اور روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، اور ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کہ آنے والی کسی سے ٹل نہیں سکتی. تو جب ایسی حقیقت ہے تو پھر اس کی تیاری رکھنی چاہیے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کھوٹے ایمان کے ساتھ اللہ اپنی جان اللہ کے حوالے کی، کھوٹے ایمان کے ساتھ، میلے کچیلے ایمان، کمزور ایمان کے ساتھ اپنی جان اللہ کے حوالے کی اور مجرم کی حیثیت سے آخرت میں کھڑے ہوئے، تو قبر و حشر اور جہنم کی تکالیف کی کچھ سہار ہے. کبھی سوچنا چاہیے کہ انسان خود کتنا کمزور ہے کہ سر میں درد ہو جائے تو وہ سر کا درد برداشت نہیں ہوتا. کوئی کانٹا بھی چبھ جائے اس کانٹے کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. بخار آ جائے بخار کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. تو پھر قبر کا یا حشر کا جو عذاب ہے، وہ جو تکلیف ہے، اور جہنم کا جو عذاب ہے، اسے انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجز کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اور وہ جنت کا سوال بر بنائے استحقاق نہیں کرتا کہ میرا حق ہے کہ مجھے جنت مل جائے، بر بنائے استحقاق نہیں، بلکہ اس لیے میں جنت کا سوال کرتا ہوں کہ دوزخ کے عذابوں کی سہار نہیں. بس مجھے اہل جنت کی جو صف نعال ہے اسی میں جگہ عطا فرما دینا، لیکن دوزخ سے بچا لینا، کیونکہ وہ عذاب ایسا شدید ہے کہ انسان اس کا تحمل نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. تو سوچنا چاہیے. اور بالخصوص جس وقت انسان کے نفس میں گناہ کے تقاضے پیدا ہوں، اس وقت اپنے نفس سے مکالمہ کرنا چاہیے کہ دیکھ،
اگر تو نے گناہ کیا تو جہنم میں، اور اگر نیکی کی، گناہ کو چھوڑ دیا، گناہ کو چھوڑنا بھی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اور گناہ کو چھوڑ دیا تو جنت میں۔ تو جنت راحت کی جگہ ہے اور جہنم تکلیف کی جگہ ہے۔ اب تو سوچ لے کہ تو اس تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے؟ تو اندر سے نفس یہی کہتا ہے کہ برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر گناہ کو چھوڑ دے، پھر گناہ کے اندر کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی واقعہ عرض کیا تھا کہ ایک نوجوان طالب علم تھا، جنگل میں جھونپڑی ڈال کر رہتا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی شکار کے لیے نکلی اور اپنے قافلے سے بچھڑ گئی، راستہ بھول گئی، شام ہو گئی۔ تو اس اندھیرے میں جب شام ہونے لگی، اندھیرا ہونے لگا، تو اسے ایک دور سے کہیں روشنی نظر آئی جنگل میں۔ تو یہ وہاں پہنچ گئی، دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے، ایک نوجوان ہے، اور وہ چراغ کے آگے بیٹھا ہوا مطالعہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جی میں تو اپنے قافلے سے بچھڑ گئی، مجھے رات گزارنی ہے، تو یہاں مجھے رات گزارنے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا جی بہت اچھا، آپ آ جاؤ۔ اپنا بستر چھوڑ دیا اور خود کتاب لے کر چراغ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور اس کو کہا جی تم یہاں پہ آرام کرو۔ اب جنگل کی اندھیری رات ہو، تنہائی ہو، نیند کسے آئے؟ اب اسے ڈر تھا شہزادی کو کہ نامعلوم رات کو کیا ہو جائے۔ اب وہ دیکھتی ہے کہ نیند تو اسے نہیں آ رہی، بے چین میں، کہ یہ نوجوان جو کتاب لے کر مطالعہ کر رہا ہے، تو ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ اپنی انگلی کو چراغ کی لو پر لے کر جاتا ہے، پھر ہٹا لیتا ہے، پھر لے کر جاتا ہے، پھر ہٹا لیتا ہے۔ ساری رات اسی کشمکش میں رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو اس شہزادی نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیا ماجرا ہے کہ رات کو پریشانی میں نیند تو مجھے بھی نہیں آئی، لیکن تم ساری رات چراغ کی لو پر اپنی انگلی رکھتے رہے، آخر ماجرا کیا تھا؟ کہنے لگا وہ نوجوان، کہا کہ جب اس تنہائی میں، اندھیری رات میں، جب تم میری جھونپڑی میں آئی تو میرے نفس میں گناہ کا تقاضا پیدا ہوا۔ میرا نفس مجھے کہنے لگا کہ گناہ کر لے، اور اکثر انسان کا نفس اسے دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے جی کر لے گناہ، کون دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تو کر لے۔ اور انسان بھی اتنا بیوقوف بنتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ ہاں واقعی کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، تو گناہ میں لگ جاتا ہے، حالانکہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، لیکن پیدا کرنے والا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ استحضار کیوں قائم نہیں ہوتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ اور اگر یہ استحضار قائم ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر انسان کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ تو یہ نوجوان کہتا ہے جب میرا نفس شرارت کرتا تھا، نفس میں گناہ کا تقاضا ہوتا تھا، تو میں اپنے نفس سے یہ کہتا تھا کہ یہ جو چراغ کی جو آگ ہے نا، یہ تو جہنم کی آگ سے بہت کم ہے، وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ اشد ہے، تو اس آگ کو برداشت کر لے، میں گناہ کر لوں گا۔ اور اگر تو اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ بس جب گناہ کا تقاضا ہوتا میں اپنی انگلی کو چراغ کی لو پر لے جاتا، اور ذرا سی چند لمحے میں میرا نفس کہتا کہ نہیں نہیں نہیں، میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے گناہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ آگ برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ پھر تقاضا ہوتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ایسا ہی کرتا۔ تو وہ رات اس نے نیکی کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ گزار لی۔ صبح ہو گئی، وہ شہزادی چلی گئی، لیکن اس نے جا کر اپنے باپ سے یہ کہا
کہ بھئی آپ نے شادی تو میری کرنی ہے لیکن وہ نوجوان بہت نیک ہے، صالح ہے، اور تقوی پر اللہ کی طرف سے دنیا میں انعام ضرور ملتا ہے، تقوی کی برکت یہاں ضرور ظاہر ہوتی ہے، اور سب سے بڑی برکت تو یہ ہوتی ہے کہ دل کے اندر چین اور اطمینان آ جاتا ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، دل کا چین، دل کا اطمینان، یہ تقوی کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا اپنے والد سے، اپنے باپ سے، بادشاہ سے کہ جی میری اس نوجوان سے شادی کرو۔ شادی کر دی، اور بالآخر وہی نوجوان جو جنگل کی جھونپڑی میں رہنے والا ایک ادنا سا طالب علم، وہی اس مملکت کا بادشاہ بن گیا۔ تو یہ تقوی کا انعام ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امیر المومنین نے حکم دیا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ رات کو رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کو دیکھا کہ ایک مکان سے دو خواتین کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے، تو کان لگائے، سنا کہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو آواز سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک بڑی عمر کی خاتون ہے، ایک کوئی نوجوان بچی ہے، اور بڑی عمر کی خاتون اس بچی سے یہ کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ وہ بچی کہتی ہے کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ خالص بیچو، دودھ میں پانی نہ ملاؤ۔ وہ کہتی ہے، جو بڑی عمر کی خاتون ہے، یہاں کون سے امیر المومنین بیٹھے ہیں، کون سا دیکھ رہے ہیں، ملا دو۔ وہی دھوکہ، کون سا دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ بچی، اس کے اندر وہ استحضار موجود ہے، عجیب یہ جواب دیتی ہے، یہ کہتی ہے کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا آپ کا پیدا کرنے والا رب تو دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے تو ہم پوشیدہ نہیں ہیں، تو کیسے پانی ملا دوں۔ کاش کہ یہ استحضار ہمارے دلوں کے اندر بیدار ہو جائے۔ یہ ایک ملکہ یادداشت ہے، یہ ملکہ یادداشت اگر ہمیں حاصل ہو جائے، پھر چاہے خلوت ہو، جلوت ہو، کمرے کی تنہائی ہو، بازار ہو، پھر کہیں انسان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہ استحضار قائم ہو جائے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، پھر اس سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وہی بات کہ تقوی پر نقد انعام ملتا ہے۔ صبح ہوئی، امیر المومنین نے اس گھر میں معلوم کیا کہ یہ بچی کون ہے اور اس کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ پتہ چلا کہ بچی کی شادی نہیں ہوئی۔ اپنے بیٹے کے لیے اس بچی کا رشتہ مانگ لیا، اور وہ بچی امیر المومنین کی بہو بن کر امیر المومنین کے گھر پر آ گئی۔ اب یہ تقوی کا انعام ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جھوٹ بول کر تھوڑا زیادہ نفع ہو جائے گا، ملاوٹ کر کے نفع ہو جائے گا، تو جھوٹ بول دیتے ہیں، ملاوٹ کر لیتے ہیں، کم ناپ لیتے ہیں، کم تول لیتے ہیں، چیز کو بدل دیتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو نفع آ رہا ہے، وہ جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کے اندر نفع تو ہے لیکن برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ اور جب اس کے اندر برکت نہیں ہے تو برکت کی مثال روح کی ہے، اس نفع کی مثال جسم کی ہے۔ تو وہ نفع ایسا ہے، وہ جسم ایسا ہے جو بغیر روح کے ہے، اور وہ تمہیں کام دینے والا نہیں ہے۔ مردہ جسم کس کام آتا ہے؟ کسی کام نہیں آتا۔ تو بظاہر جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر فائدہ تو حاصل کر لیا، ایک کی جگہ 10 کما لیے، لیکن ایسی مردہ روزی حاصل کی بغیر برکت کے حاصل کی کہ وہ تمہیں کفایت نہیں کرے گی، تم محتاج ہی رہو گے، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے۔ تو اپنے آپ سے مکالمہ کرنا چاہیے۔ انسان کے اندر جو نفس ہے نا، یہ تو بہکاتا ہے، شیطان بھی بہکاتا ہے، اور پھر ماحول بھی انسان کو بہکاتا ہے کہ جس ماحول اور معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں،
تو دیکھتے بھی فلاں آدمی نے بڑی جلدی ترقی کی، اتنی بڑی بلڈنگ بنا لی، اس کے تو ایک دکان سے 2 دکانیں ہو گئیں، 4 دکانیں ہو گئیں، وہ تو اتنی بڑی گاڑی بھی لے آیا، اس کا تو معیار زندگی ایسا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اب یہ کچھ کرنے کے چکر میں اب اس نے حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، بس کچھ کرنا چاہیے، دوسرے کو دیکھ کر میں نے بھی ایسی ترقی کرنی ہے، میں نے بھی ایسا ہی کچھ کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ترقی کس کام کی، یہ دنیا کی ترقی یہ کس کام کی، جو آخرت کی تنزلی کا ذریعہ بن جائے، وہ دنیا کی راحت کس کام کی جو آخرت کے عذاب کا ذریعہ بن جائے، وہاں کی سزا کا ذریعہ بن جائے۔ آپ دیکھ لیں کہ چور چوری کرتا ہے نا، نفع کے لیے کرتا ہے، لیکن جب پکڑا جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ قید خانے میں۔ تو سارا چوری کا جو مزہ ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ایمان والا بندہ دنیا کے اندر چوری کر رہا ہے، چوری سے مراد گناہ کر رہا ہے، کہیں آنکھوں میں چوری، کہیں زبان میں چوری، کہیں کانوں میں چوری، کہیں کمانے میں چوری، تو کیا ہوگا؟ کل وہاں پہ قید کر دیا جائے گا، اور وہ قید بڑی خطرناک ہے، وہ قید بہت خطرناک ہے، اس قید کا تحمل نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے آپ سے مکالمہ کرنا چاہیے، اپنے آپ سے بات کرنی چاہیے کہ جب نفس میں گناہ کے تقاضے پیدا ہوں، شرارت ہو، تو کہے کہ بھئی اگر تو نے یہ کام کیا اللہ تو ناراض ہوگا، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو عذاب ہوگا، تو کیا اللہ کی ناراضگی کو برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتا ہے؟ تو اندر سے جواب یہی آتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اور جب نہیں کر سکتا تو پھر گناہ کو چھوڑ دے، کیوں گناہ کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر کہا کہ حضرت کوئی ایسا طریقہ بتائیے، کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ گناہ بھی نہ چھوڑنے پڑے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤں، سزا سے بچ جاؤں، کیونکہ گناہ کی لذت، گناہ کا مزہ ایسا لگ چکا ہے کہ وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، اور اللہ کے عذابوں سے ڈر بھی لگتا ہے کہ اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ تو کوئی طریقہ، کوئی گر بتا دیجئے، کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی چند باتیں ہیں وہ تیرے سامنے رکھتا ہوں، جو پسند آئے اس پہ عمل کر لینا۔ کہا جی بہت اچھا، خوش ہو گیا کہ شاید کوئی راستہ مل جائے کہ گناہ بھی نہ چھوٹے اور عذاب سے بھی بچ جاؤں۔ کہا کہ پہلا راستہ تو یہ ہے، پہلا گر تو یہ ہے کہ تو اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے، تو اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے۔ جب قیامت کے دن اللہ تجھ سے سوال کرے تو کہہ دینا کہ جی آپ کا رزق تو میں کھاتا نہیں تھا، جب کھاتا نہیں تھا تو حساب کس بات کا دوں؟ سوچنے لگا اور سوچ کر کہنے لگا کہ حضرت ایسا تو نہیں ہو سکتا، بغیر کھائے ہوئے زندہ کیسے رہوں گا؟ بغیر کھائے زندہ تو نہیں رہ سکتا۔ تو کہا کہ دوسری ترکیب بتاتا ہوں کہ یہ جو زمین ہے نا، یہ اللہ کی ملک ہے، اللہ اس کا مالک ہے، یہ زمین اللہ کا ملک ہے، اور کسی کی بادشاہت میں، کسی کی حکومت میں اگر آدمی جرم کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے، سزا ہوتی ہے۔ تو ایسا کر کہ جب تجھے گناہ کرنا ہوا کرے، اللہ کے اس ملک سے نکل جایا کر، اس کی زمین سے نکل کے کہیں گناہ کر لیا کر، اور قیامت کے دن کہہ دینا کہ جب آپ کی حکومت میں گناہ ہی نہیں کرتا تھا تو آپ کو حساب کس بات کا دوں؟ تو سوچ کر کہنے لگا کہ دنیا میں تو کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو اور وہ اللہ کا ملک نہ ہو، اللہ کی زمین نہ ہو۔ تو کہا کہ اچھا ایک تیسری ترکیب بتاتا ہوں، اور وہ تیسری ترکیب یہ ہے کہ جب تیری موت کا وقت آئے اور ملک الموت تیری روح قبض کرنے لگے تو ملک الموت کو کہنا کہ ذرا ٹھہر جا، میں پہلے توبہ کر لوں پھر میری روح قبض کرنا، پہلے توبہ کر لوں پھر میری روح قبض کر لینا۔
کہنے لگا کہ حضرت ملک الموت مجھے مہلت کہاں دینے لگا؟ وہ تو آئے گا تو قبض روح کرے گا، وہاں مہلت کہاں ملنے والی ہے؟ کہا اچھا پھر ایک ترکیب اور بتاتا ہوں کہ جب تیرا انتقال ہو جائے اور تجھے قبر کے گڑھے میں لٹا دیا جائے تو فرشتے آئیں گے سوال جواب کے لیے، اور وہ فرشتے پوچھیں گے تجھ سے تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور جو شخصیت تمہارے پاس بھیجی گئی اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو جب فرشتے تیری قبر میں آئے تو کہہ دینا کہ بغیر اجازت کے میری قبر میں کیوں آئے؟ کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، میں فرشتوں کو کیسے منع کر سکتا ہوں کہ میری اجازت کے بغیر قبر میں کیوں آ گئے؟ تو پھر کہا کہ اچھا اب آخری ترکیب یہ ہے کہ جب قیامت کے دن تیرا حساب ہو اور تیرے بارے میں فیصلہ ہو کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے تو ضد کر کے کھڑا ہو جانا کہ میں تو نہیں چاہتا۔ کہنے لگا کہ حضرت یہ کہاں سے ہو سکتا ہے، میری ضد وہاں کہاں چلنے والی ہے؟ تو پھر جب لوہا گرم ہوتا ہے تو اس پہ چوٹ لگتی ہے اور وہ چوٹ کارگر ہوتی ہے۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جب تو اللہ کے رزق نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کے ملک سے نہیں نکل سکتا، ملک الموت تجھے مہلت نہیں دے سکتا، اور قبر کے حساب سے تو سوال سے نہیں بچ سکتا، اور دوزخ میں جانے سے بھی تجھے کوئی نہیں روک سکتا، تو پھر آسان سی بات ہے کہ تو توبہ ہی کر لے، تو گناہ ہی کو چھوڑ دے۔ بس اب اس کے دل پہ چوٹ لگی اور اس نے پکی سچی توبہ کی کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں، اب گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو اپنے اندر جو ایک انسان کا نفس ہے نا، اس کا تو کام ہی بہکانا ہے، ورغلانا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو وہ صلاحیت دی ہے، یہ مجبور نہیں ہے، محتاج نہیں ہے کہ جو نفس کہے وہ یہ کر لے، نہیں، اس کی مخالفت کرنی چاہیے، لڑنا چاہیے، اور یہ لڑائی وقتی نہیں ہمہ وقتی ہے، یہ لڑائی اس وقت تک ہے جب تک ایمان کے ساتھ خاتمہ نہ ہو جائے۔ کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ مجاہدہ کرتا ہے، مخالفت نفس کرتا ہے، چند دن کے بعد گناہ کے تقاضے کمزور ہو جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے، موت تک ختم نہیں ہوتے، کمزور ہو جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں، نیکی کے تقاضے غالب ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچتا ہے کہ بس اب تو میں فرشتہ ہو گیا، اب تو بڑا بزرگ ہو گیا، اب تو گناہ کا خیال ہی نہیں آتا، اب تو نیکی کرنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بڑے شوق سے نیکی ہوتی ہے، بڑا مزہ ہے، بڑا لطف ہے طبیعت میں۔ اب یہاں آ کر یہ اپنی نگرانی سے غافل ہو جاتا ہے۔ کوئی بیمار آدمی ہو نا، اور جب وہ صحت مند ہو جائے تو سارے پرہیز چھوڑ دیتا ہے، اور پھر پچھلی بھی کسر نکالتا ہے کہ ایک مہینہ ڈاکٹر نے پرہیز کرایا ہے، اب ایک مہینے کی بھی کسر نکالنی ہے۔ تو یہی نفس کا حال ہے کہ جب انسان اس کی نگرانی سے غافل ہوتا ہے تو اتنی شدت کے ساتھ یہ حملہ آور ہوتا ہے کہ پچھلے مجاہدے کی قضا کروا دیتا ہے، ساری بد نظری، زبان کی حفاظت سب دھری رہ جاتی ہے، اور کہیں زیادہ اسے گناہ کرا دیتا ہے۔ تو اس کی نگرانی سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ڈسنے میں دیر نہیں کرتا، اندر کا دشمن ہے نا، باہر کا نہیں ہے، اسی لیے اس کو مارے آستین کہا گیا، یہ آستین کا سانپ ہے، اندر کا دشمن ہے، اور کبھی اس کا معتقد بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اعتقاد کس کا؟ اپنے نفس کا؟ نہیں، اس کا اعتقاد تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ بھروسہ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، زاہد کسے کہتے ہیں؟ تارک دنیا کو۔ کچھ بھروسہ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا۔ اگر محسوس ہونے لگے گا نا فرشتہ ہو گیا، تو جب بھی اس سے بدگمان رہنا، اس کے معتقد نہ بننا، نہ معلوم کہاں لے جا کے پچھاڑ دے، اور ایسا پچھاڑے کہ اٹھنے کی مہلت ہی نہ ملے، اوپر سے موت کا فرشتہ آ جائے۔ اس لیے آج ہم لوگوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں،
بھائی بھائی سے بدگمان، شوہر بیوی سے بدگمان، بیوی شوہر سے بدگمان، یہ بدگمانیاں ہیں اندر کی۔ حالانکہ اللہ کی جو مخلوق ہے نا، اس سے تو حسن ظن ہونا چاہیے، اس سے تو نیک گمان ہونا چاہیے۔ بیوی کو شوہر سے نیک گمان ہو، شوہر کو بیوی سے نیک گمان ہو، اولاد کا ماں باپ سے، ماں باپ کا اولاد سے نیک گمان ہونا چاہیے۔ بدگمانی کا کام نہیں ہے۔ بدگمان اگر ہونا چاہیے تو اپنے نفس سے ہونا چاہیے، اس سے بدگمانی ہے، اس سے حسن ظن نہیں ہے، کیونکہ اگر اس سے نیک گمان قائم کیا نہ معلوم کہاں پچھاڑ دے گا۔ تو اس سے تو ہمیشہ محتاط رہو، اس کے حملے سے، اس کی چال سے، اس کے شر سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، نہ معلوم کبھی حملہ کر دے۔ عجیب عجیب حملے کرتا ہے۔ ایک آدمی نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، اب یہ نفس یہ تو نہیں کہتا کہ تو نماز پڑھنا چھوڑ دے، کہتا کہ دیکھ تو کتنا نیک آدمی ہے، تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جماعت سے پڑھتا ہے، اور وہ دیکھ فلاں آدمی اسے تو توفیق ہی نہیں ہے مسجد میں جانے کی، وہ ایسا ہے ایسا ہے۔ اب اس کی حقارت دل میں آ گئی، عبادت کر کے تکبر کا شکار ہو گیا، بڑائی کا شکار ہو گیا۔ اب نفس نے ایسی چال دی کہ اس کی عبادت کو اکارت کر دیا، ضائع کر دیا، کہ عبادت کر کے تکبر کرنے والا اس سے وہ گنہگار بہتر ہے جو گناہ کر کے توبہ کر رہا ہے، وہ گنہگار بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ گناہ کر کے اس کے اندر ندامت ہے، پشیمانی ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اپنے کو مجرم سمجھ رہا ہے، تو وہ گنہگار اس سے بہتر ہے جو عبادت کر کے تکبر کر رہا ہے۔ تو یہ عبادت کسی کام کی نہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نفس کی چال ہے، اسے بڑائی کے اندر مبتلا کر دیا، عجب کے اندر مبتلا کر دیا، اپنا معتقد بنا لیا، دوسرے کی حقارت دل کے اندر آ گئی۔ اس نفس کی چالوں سے باخبر رہنا چاہیے، اور سب سے اہم ذریعہ جو ہے وہ نیک صحبت ہے۔ آدمی نیک صحبت سے جڑا رہے، بس اندر کی بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے۔ آج تو بیٹریوں کا زمانہ ہے نا، یہ موبائل ہر جیب میں، ایک موبائل، پھر دوسرا بھی موبائل، پھر تیسرا بھی موبائل، تو 2 3 موبائل، اور ہر ایک کی چارجنگ کی فکر۔ تو موبائل کی چارجنگ کی فکر ہو اور ایمان کی چارجنگ کی فکر نہ ہو۔ ایمان یہاں چارج ہوتا ہے، نیک صحبت میں ہوتا ہے، جہاں کہیں مل جائے، بس نیک صحبت کو تھوڑی دیر کے لیے اختیار کر لے۔ وہ جو کان میں بھلی بات پڑتی ہے، نیکی کی بات پڑتی ہے، گناہ کی مذمت کی بات پڑتی ہے، وہ اثر دکھاتی ہے۔ اگر گناہ کرتا بھی ہے تو گناہ کو برا سمجھ کے کرتا ہے، اور جب تک گناہ کو برا سمجھ کے کر رہا ہے تو گناہ گار تو ہے لیکن ایمان بچا ہوا ہے۔ اور اگر گناہ کی مذمت نہیں ہے اور گناہ کو حلال سمجھنے لگا، جائز سمجھنے لگا، آج ایسے لوگ بھی ہیں، کہتے جی کیا حرج ہے اس کے اندر، تو جب گناہ کو حلال سمجھنے لگا تو ایمان ہی چلا گیا۔ تو نیک صحبت کی یہ بھی برکت ہے کہ اگر گناہ کرے گا تو گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے گا، اس کو حلال سمجھ کے نہیں کرے گا، ایمان تو بچا رہے گا۔ اللہ میں حفاظت ایمان کا فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔
اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نفس و شیطان کے مقاصد سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ نفس کی شرارت سے بچا، یا اللہ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا، یا اللہ اس کی اماریت کو یا اللہ ختم فرما، یا اللہ لوامیت سے نکال کر اے اللہ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے، اطمینان والی جان بنا دے، اے اللہ جس پر تیری بشارتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما دے، اپنے نفس کی نگرانی کرنے والا بنا دے، اصلاح کا فکر کرنے والا بنا دے، غفلت والی زندگی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، قرضوں سے یا اللہ نجات عطا فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما، یا اللہ امن اور استحکام عطا فرما، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے، لسانیت سے، عصبیت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، ہر طرح کے انتشار سے، افتراق سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اور جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، یا اللہ ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، ہر کام میں آسانیوں کا معاملہ فرما، یا اللہ ہر خیر، ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے حفاظت فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزى الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین.